شاہ جی پلیز مجھے اکیلا مت کرے، میں آپ کے سہارے ہی تو ہوں اس گھر میں۔ اگر آپ نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ اگر آپ نے انکار نہ کیا تو میں کچھ کر بیٹھوں گی، میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سر پر صحرا باندھے سارم شاہ نیچے حال کی طرف جا رہا تھا، جہاں شہر کے بڑے لوگ شاہ ولا کے اکلوتے وارث کے نکاح کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، مگر وہ خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے روتے ہوئے میرب نے اسے پکڑ لیا اور اس کے سینے سے لگ کر بلک رہی تھی۔ سارم پلیز مت جائے، آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ میرب کی سسکیں اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی، وہ جو اس کے ایک آنسو پر بے چین ہو جاتا تھا آج اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا۔ میرب مجھے جانا ہوگا، یہ شادی ضروری ہے، شاید اسی سے میرے ٹوٹے رشتے جڑ جائے۔ بابا سائی پہلے ہی ہم سے اولاد کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اگر میں نے انکار کیا تو شاید میں انہیں بھی کھو دوں۔ اس نے نرمی سے میرب کے بالوں کو سہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ میرب نے بے بس ہو کر اس کی شیروانی کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اسے اپنی محبت کے زور سے روک لے گی۔ سب میرا انتظار کر رہے ہیں میرب، پلیز چھوڑے مجھے۔ سارم نے اپنی شیروانی چھڑائی، نظریں چراتا ہوا نیچے حال کی طرف بڑھ گیا، جہاں ڈول کی آوازیں اس کے اندر کے شور کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میرب نے اپنے آنسو پونجے، مگر دل کا درد اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ نکاح سے پہلے آسمان میں فائرنگ کی آواز گونجی، مگر میرب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ جیسے ہی نکاح خوان کی آواز مائک پر گونجی، وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی نیچے حال میں آ گئی۔ سارم شاہ، ولد سلطان شاہ، آپ کا نکاح کنزہ بنت شاہ نواز شاہ سے حق مہر 80 لاکھ میں طے ہوا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سارم نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو فخر سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر پورے حال پر نظر دوڑائی جہاں سب رشتہ دار خوشی سے سرشار تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا پورے حال میں تالیاں بجنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ سب لوگ حیران ہو کر پیچھے مڑے تو سیڑھیوں کے نیچے میرب بے ہوش پڑی تھی۔ بھابی! سب سے پہلے یمان شاہ کی آواز گونجی، جو پاگلوں کی طرح میرب کی طرف بھاگا۔ سارم کا دل دھک سے رہ گیا، وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا میرب کے پاس پہنچا، اس کا چہرہ تپتپانے لگا۔ میرب، آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ کنزہ نے گھونگھٹ ہٹا کر حیرت سے یہ منظر دیکھا، مگر سارم کو اس لمحے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرب کو بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف دوڑا۔ شاہ ولا کی رونقیں پیچھے رہ گئی، صرف اس کی چیخیں ساتھ تھی، ڈاکٹر، میری بیوی کو بچا لے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں سب تباہ کر دوں گا۔ وہ میرب کو ہسپتال لے کر آیا، پاگلوں کی طرح ہر کسی پر غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں وحشت تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے اندر گیا اور سارم باہر دیوار سے سر ٹکرا کر رونے لگا۔ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں نہیں روکا میں نے اسے؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور سارم چپٹ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ بچ جائے گی نا؟ ڈاکٹر نے پہلے ایک نظر سارم کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، مبارک ہو شاہ صاحب، آپ کی وائف ماں بننے والی ہے۔ سارم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جس رشتے کو ٹکرا رہا تھا وہی رشتہ اس کے دل کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا تھا۔ آج قدرت نے اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنی ساری طاقت کے باوجود مکمل شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار چکا تھا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں جیسے سارم شاہ کے دل کا سکون کھا رہی تھی۔ میرب بے ہوشی سے جاگ چکی تھی، مگر آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ وہ کتنا روئی ہوگی۔ سارم اس کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا تھا، شکست خوردہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ شخص جو پورے شہر میں طاقت اور رعب کی علامت تھا، آج ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنی محبت کے قدموں میں پڑا تھا۔ میرب نے آنکھیں کھولی تو سارم کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر آنکھوں میں دوبارہ آنسو چھلک آئے، مگر اس بار وہ اپنے آنسوؤں کو مضبوطی سے روکے بیٹھی رہی۔ جائے شاہ جی، آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، آج کا دن میرے پاس گزارنے سے کہیں آپ کے رشتے پھر سے نہ ٹوٹ جائے، میں خود کا خیال رکھ لوں گی۔ میرب کی آواز سر تھی، جیسے دل کی تمام محبت وہی ختم ہو چکی ہو۔ سارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا،
جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میرب؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرب کی ہنسی درد سے لبریز تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگے ہوئے مگر دل پتھر کی طرح سخت۔ کیوں نہیں جا سکتے سارم؟ جب زندگی میں چھوڑ دیا تو اب اسپتال میں اکیلا چھوڑنے سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ یہ الفاظ تیر بن کر سارم کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا میرب کے قریب آیا اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میرب، میں نے یہ شادی مجبوری میں کی تھی۔ میں نے کبھی کنزا سے محبت نہیں کی، بس ماں کی خوشی اور سلطان شاہ کا اعتبار جیتنے کے لیے۔ میرب نے آنکھیں زور سے بند کر لی، جیسے وہ مزید کچھ سننے کو تیار نہ ہو۔ محبت وہ نہیں ہوتی سارم جو دوسروں کی خوشی کے لیے قربان ہو جائے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس میں دو لوگ ہر طوفان کا سامنا ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو مجھے پہلی آزمائش میں ہی چھوڑ دیا۔ سارم نے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ سارم شاہ جس کے آنسو کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، آج اپنی محبت کے سامنے ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف شاہ ولا میں کنزا دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی، چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا، آنکھوں میں نفرت کی آگ دگ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی مگر سارم شاہ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند ہو رہی تھی، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میرب، تم جیت کر بھی ہار جاؤ گی۔ سارم کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی مگر اس کے دل میں سارم کی بے وفائی کا زخم ستایا جا رہا تھا۔ شاہ والا کی بڑی بیٹھک میں سلطان شاہ کی بیوی غصے میں بھرے بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اپنی خاندانی عزت کے بارے میں سوچ کر جھنجھلا رہی تھی۔ صبح جب حویلی میں خوشیاں اور جشن کا شور تھا، اب وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ یہ سب اس میرب کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ ہمارے بیٹے کی زندگی میں ہوتی نہ یہ تماشا بنتا۔ وہ اپنی بہو کے سامنے غصے میں بولی، ماما، سارم بھائی کو کال تو کرے، شاید وہ اسپتال سے واپس آ رہے ہو۔ یمان شاہ نے نرمی سے کہا مگر ان کی ماں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ نہیں آئے گا وہ، جب تک وہ لڑکی ہوش میں نہیں آ جاتی۔ میرا بیٹا وہاں سے ہلنے والا نہیں۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی مگر زبان پر ضد۔ رات کے 1 بجے شاہولہ کے بڑے گیٹ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے تیزی سے دروازہ کھولا اور گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی، کنزا نے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ اس کی سانس تھم گئی۔ سارم شاہ میرب کو کندھوں سے تھامے نڈال حالت میں اندر لا رہا تھا۔ میرب کا چہرہ اترا ہوا تھا مگر سارم کی آنکھوں میں بے چینی اور خوف کی شدت واضح تھی۔ کنزا کی آنکھوں میں انگارے دیکھنے لگے، دل میں آگ بھڑک اٹھی مگر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خود پر قابو پا لیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، زیور ایک ایک کر کے اتارا اور چینج کر کے خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سارم شاہ نے میرب کو صوفے پر آرام سے بٹھایا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ کہاں تھے تم؟ آواز میں غصے کی چنگاریاں تھی۔ سارم نے سر اٹھایا تو سامنے اپنی ماں کو کھڑا پایا، جو رات کے لباس میں مگر آنکھوں میں غصے کا طوفان لیے کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی اور سختی سے اسے گھورا۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ رات کے 1 بجے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر یہ تماشا کر رہے ہو؟ ایک لڑکی دلہن بیٹی تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اتنے لاپرواہ کب سے ہو گئے ہو سارم؟ سارم نے تکے ہوئے انداز میں آنکھیں بند کر لی، جیسے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماما، مجھے میرب کو اس حال میں چھوڑ کر آنے کا دل نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں جو بھی کیا اس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ سلطان شاہ کی بیوی نے نفرت بھری نظر میرب پر ڈالی، پھر سارم کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، یا تو تم یہ محبت ختم کر کے اپنی شادی بچا لو یا پھر اپنے رشتے ہمیشہ کے لیے توڑ لو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے سارم شاہ۔ سارم شاہ نے سر جھکا لیا، اسے لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر گر رہا ہو۔ ماما پلیز، میرب کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، ابھی مزید مجھے پریشان مت کرے۔ سارم کی آواز میں بے بسی تھی مگر اس کی ماں کے چہرے پر نرمی کی کوئی جھلک تک نہ تھی۔ میں پریشان کر رہی ہوں؟ پریشان تو تم نے ہم سب کو کر رکھا ہے سارم۔ جب سے یہ لڑکی ہمارے سر پر مسلط ہوئی ہے، نہ سکون رہا، نہ عزت رہا، نہ خوشی۔ ہر مصیبت کی جڑ یہی ہے۔ میرب جو صوفے پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی
مگر سارم کی ماں کے زہریلے الفاظ اس کے دل کو چل نہیں کر رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر نکاحت نے اس کی زبان کو جکڑ رکھا تھا۔ مما پلیز، یہ وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، میں میرب کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ سارم نے تکے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کی ماں کے چہرے پر نفرت کی سیاہی مزید گہری ہو گئی۔ اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ اور کنزا کا کیا؟ وہ کیا کسی اور کی بیٹی نہیں؟ وہ جو تمہاری دلہن بن کر بیٹھی ہے، کیا وہ تمہاری لاپرواہی کی سزا بھگت رہی ہے؟ تمہاری ضد، تمہاری محبت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا سارے۔ ایک لڑکی کے لیے اپنے خاندان کی عزت، اپنی بیوی کا حق سب روند رہے ہو۔ پتہ ہے آج لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے۔ سارم نے بے چینی سے سر جھٹکا، جیسے ماں کی باتیں اس کے سینے پر پتھر بن کر گر رہی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ماما، پلیز اب اس ٹاپک کو بند کر دے، میں پہلے ہی بہت تک چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرب کے کامتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے اگر وہ میرب کو چھوڑ کر گیا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اگر میرب کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا ماما، آپ کچھ بھی کہہ لیں مگر میں اسے نہیں چھوڑ۔ سارم نے یہ کہتے ہی میرب کو اپنے بازو میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے اس کی ماں کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی، یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی سارم، تم دیکھنا، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ دوسری طرف کنزا کے چہرے پر چھائی وحشت، ماں کے زہریلے الفاظ اور میرب کی ٹوٹتی سانسیں، سب ایک ساتھ سارم کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ آہستہ سے جھکا، میرب کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا، مگر نیند کہاں تھی، وہ تو کب کی بچڑ چکی تھی۔ کنزا نے پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزاری، ہر لمحہ دروازے کی طرف دیکھتی، ہراہٹ پر چونک اٹھتی، مگر سارم کی کوئی خبر نہ ملی۔ دل کی جلن آنکھوں میں آنسو بن کر اتر رہی، مگر وہ ان آنسوؤں کو اپنی ضد کی آگ میں جلا رہی تھی۔ تم نے میری زندگی کی سب سے خاص رات برباد کی ہے میرب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہاری محبت سے اور تمہاری ہر سانس۔ کنزا نے سرد لہجے میں خود سے بڑبڑاتے ہوئے تصور میں میرب کو مخاطب کیا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی اور دل میں ایسا فیصلہ جو پورے شاہ خاندان کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ صبح جب سب لوگ ناشتے کی میز پہ بیٹھے تو فضا میں عجیب سی کشیدگی تھی، سب کے چہرے پر خاموشی تھی مگر نگاہوں میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ سارم شاہ نے جیسے ہی میرب کی پلیٹ میں کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، رابعہ بیگم نے زوردار آواز سے چمچ پلیٹ میں پٹا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے سارم؟ صبح صبح یہ ناٹک کیوں؟ پہلے بیوی کی خدمتیں کر رہے ہو اور دوسری کو دیکھنا بھی گوارا نہیں، کیا ہے یہ تمہاری ذمہ داری؟ سارم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے میرب کی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ماما پلیز، میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ کنزا جو کرسی پر بیٹھی زبردستی ناشتے کی پلیٹ میں کانٹے چلا رہی تھی، آخر کار پٹ پڑی۔ بحث نہیں کرنا چاہتے سارم، اور میں کیا ہوں؟ مجھے تم نے اس گھر میں کیوں لایا تھا؟ اپنی محبت کو خوش رکھنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میرب نے چونک کر کنزا کی طرف دیکھا، پھر جھکی ہوئی نظریں مزید نیچے ہو گئی۔ اس کی سانس اٹکنے لگی تھی، جیسے وہ زمین میں سما جانا چاہتی ہو۔ سارم نے گہری سانس لی۔ کنزا، میں نے تم سے زبردستی شادی نہیں کی تھی، یہ سب گھر والوں کے دباؤ میں ہوا، اور تم یہ جانتی ہو میں نے تمہیں کبھی جھوٹے خواب نہیں دکھائے تھے۔ کنزا نے طنزیہ کہا لگایا، ہاں بالکل، تم نے جھوٹے خواب نہیں دکھائے مگر مجھے جہنم میں ضرور دھکیل دیا، میری زندگی اجیرن بنا دی۔ سارم، میں نے تمہیں دل سے قبول کرنے کی کوشش کی مگر تمہاری نظر میں صرف یہ نازک سی معصوم محبت بچی ہے۔ رابعہ بیگم نے تیزی سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور سخت لہجے میں بولی، سارم، آخر کب تک تم میرب کے پیچھے پاگل بنے رہو گے؟ تمہاری دوسری شادی ہو چکی ہے اور یہ حقیقت تمہیں قبول کرنی پڑے گی۔ بیوی کے دو حصے نہیں ہوتے، بیوی صرف ایک ہوتی ہے، اور تمہاری قانونی بیوی کنزا ہے۔ میرب نے یکدم کرسی پیچھے کھسکائی اور کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی مگر وہ اپنی بے بسی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سارم پلیز، مجھے لگتا ہے مجھے کمرے میں جانا چاہیے۔ سارم فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میرب، تم کہیں نہیں جا رہی، یہ تمہارا گھر ہے اور میں تمہیں کسی کے کہنے پر خود سے الگ کروں گا۔ کنزا کی برداشت ختم ہو گئی،
وہ زور سے کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر میں دیکھتی ہوں یہ محبت کب تک چلتی ہے سارم شاہ؟ تمہیں صرف اپنی پہلی محبت کی فکر ہے، مگر میں اس گھر کی دوسری عورت بن کر نہیں جیوں گی۔ اگر مجھے میرا حق نہیں ملا تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر کنزا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میرب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارم نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرب، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کنزا کے دل میں پلنے والا طوفان صرف ایک دھمکی نہیں تھا، بلکہ ایک فیصلہ تھا جو پورے شاہ خاندان کی بنیادیں ہلا سکتا۔ سب لوگ ایک ایک کر کے خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئے، صرف یمان شاہ اور سارم شاہ وہی رہ گئے۔ یمان کی نظریں بار بار میرب کی طرف جا رہی تھی، جو خاموشی سے بیٹی خلا میں گور رہی تھی۔ وہ پہلے دن سے میرب کو اپنی بھابھی مان چکا تھا، مگر سارم کے گھر والوں کے دل میں اس کے لیے آج تک جگہ نہیں بنی تھی۔ یمان نے آہستہ سے سارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، سب کو وقت چاہیے، لیکن آپ ہمت نہ ہارے، میرب بھابھی کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سارم نے ایک نظر میرب کی طرف دیکھا، جو تکی تکی سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے آواز آنسو چھپے تھے، سارم کے دل کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اپنی محبت کو یوں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرب کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد سارم آفس جانے کے لیے تیار ہوا۔ میرب خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جلدی واپس آؤں گا، اگر طبیعت خراب ہو تو فوراً کال کرنا، ٹھیک ہے؟ میرب نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر وہ مسکراہٹ بھی آنسو میں گھل گئی۔ سارم نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی اور باہر نکل گیا۔ میرب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی سارم باہر نکلا، وہ دھیرے سے تکیے میں منہ چھپا کر رو دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ اچانک زور سے کھلا اور کنزا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میرب نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے، مگر کنزا کی نظریں تیزاب کی طرح اس پر جمی تھی۔ کنزا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر طنزی انداز میں کہا، یہ بیماری کا ڈرامہ صرف سارم کو قابو میں رکھنے کے لیے تھا۔ میرب نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آواز کانپنے لگی۔ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پہلی ہی رات تم نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر کے سارم کو اپنے پاس رکھا تاکہ وہ میرے قریب نہ آ سکے، اور پھر کنزا آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ اگر تم نہ ہوتی تو آج سارم صرف میرا ہوتا، لیکن تم نے اپنی معصوم شکل کے پیچھے اسے مجھ سے چھین لیا۔ میرب نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سارم کی شادی تم سے گھر والوں نے زبردستی کی تھی، لیکن محبت وہ مجھ سے کرتے ہیں، یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہے۔ میرب کی باتیں خنجر کی طرح کنزا کے دل میں اترتی گئی۔ یہ سن کر کنزا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور میرب کے بال زور سے کھینچ لی۔ تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب سارم خود تم سے نفرت کرے گا۔ میں یہ دن لے کر آؤں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرب نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ کنزا نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور طنزیہ ہنستے ہوئے مڑی اور دروازہ زور سے بند کر کے چلی گئی۔ میرب ساکت بیٹھی رہ گئی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کنزا کی دھمکی اس کے وجود میں زہر کی طرح اتر گئی ہو۔ میرب نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنی سانسوں میں پلنے والی زندگی کے لیے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ شادی کو آج پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک کنزا کو اپنا حق نہیں ملا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر جلائے جا رہی تھی۔ ہر گزرتا دن اس کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر اور بھی تڑپنے لگی کہ سارم شاہ صبح آفس جانے کے بعد شام کو سیدھا میرب کے کمرے میں چلا جاتا۔ یہ سب کنزا کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ایک خطرناک منصوبہ بنانے لگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو، وہ سارم شاہ کو اپنی طرف ضرور مائل کرے گی۔ اسی خیال نے اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ بکھیر دی۔ اگلے ہی دن سے کنزا نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی سارم شاہ آفس سے گھر آتا، کنزا پہلے سے ہی لاؤنج میں موجود ہوتی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر سارم کے ہاتھ سے بیگ لے لیتی، پانی کا گلاس لا کر دیتی اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔
سارم شروع میں ان سب باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے محسوس ہوا کہ جب سے کنزا اس گھر میں آئی تھی وہ اس سے بالکل دور ہو گیا تھا، اتنا کہ کبھی اسے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ آخر وہ بھی تو اس کی بیوی تھی۔ شاید اسی احساس جرم کی وجہ سے سارم کبھی کبھار کنزا کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھنے لگا۔ کنزا کو لگا کہ اس کی پلاننگ کامیاب ہو رہی ہے، لیکن سارم کا محتاط رویہ اسے مسلسل چبھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھتا، باتیں کرتا، مگر اس سے کبھی وہ محبت نہیں دکھائی اور نہ ہی کنزا کے قریب آنے کی کوشش کی جو کنزا شدت سے چاہتی تھی۔ یہ بات اسے پاگل کر رہی تھی۔ پھر ایک دن کنزا نے اپنی ڈاکٹر دوست سے ایک مخصوص دوا منگوائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے وہ دوا سارم شاہ کے جوس میں ملا دی اور بے چینی سے اس کے پینے کا انتظار کرنے لگی۔ سارم نے جوس پیا اور پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگا، لیکن جیسے ہی دوا نے اثر کرنا شروع کیا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار چھانے لگا۔ کنزا نے موقع دیکھ کر آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور سارم جیسے ہوش کھونے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے سارم شاہ نے بے ساختہ اس کی طرف قدم بڑھائے اور لمحوں میں وہ کنزا کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ کنزا نے بھی سارم کا بھرپور ساتھ دیا اور پھر سارم شاہ تمام حدیں تولتا چلا گیا اور کنزا پر حاوی ہوتے تمام پردے ہٹاتے ہوئے اس میں مکمل سمو گیا، اور ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن رہے۔ کنزا کے چہرے پر فتح کی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے اندر جھانکنے لگی، سارم شاہ کی آنکھ کھلی، سر میں شدید درد تھا اور جسم میں ایک عجیب سی بوجھل تکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنے برابر بیڈ پر پڑی جہاں کنزا بکھری حالت میں آرام سے سو رہی تھی۔ سارم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت اور پھر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، اپنے منتشر خیالات کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن پچھلی رات کی یادیں دھندلی سی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بڑبڑایا۔ کنزا نے آنکھیں کھول کر سارم کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ صبح بخیر سارم۔ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ سارم نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ سب کیا ہے کنزا؟ میں یہاں تمہارے کمرے میں کیسے؟ کنزا نے مصنوعی معصومیت کے ساتھ کہا، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کل رات تم خود میرے پاس آئے تھے، شاید تمہیں میری ضرورت تھی۔ سارم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، دل میں غصہ اور بے بسی کی آگ جلنے لگی۔ کنزا نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی، آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں اور بیوی سے اپنا حق لینا غلط تو نہیں نا؟ سارم شاہ نے جھٹکے سے اپنے کپڑے اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ دوسری طرف میرب نے پوری رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ وہ بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، لیکن سارم لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ آج کی رات نے ان تینوں کی زندگی بدل دی تھی اور یہ طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ میرب لاؤنج میں صوفے کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے وہ رات بھر جاگتی رہی ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے مرول رہی تھی، دل میں بے شمار خدشات بڑک رہے تھے۔ سارم تیزی سے اندر داخل ہوا اور جھک کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرب، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میرب نے نم آنکھوں کے ساتھ سارم کو دیکھا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ آپ کہاں تھے؟ میں پوری رات آپ کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ بار بار آپ کو کال کی لیکن آپ کا فون بند تھا۔ میرب کی لرزتی آواز نے سارم کے دل میں چبھتے ہوئے کانٹوں کی طرح درد پیدا کیا، لیکن وہ کچھ نہ بول سکا۔ آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا جیسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہو۔ تبھی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہلکے قدموں کے ساتھ کنزا نیچے اتری۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں زہریلی چمک۔ وہ نرمی سے چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آئی اور بے رحم آواز میں بولی، تم اتنی پریشان کیوں ہو میرب؟ سارم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ تھے، اپنی ضرورت پوری کر رہے تھے۔ بیمار بیوی سے تو یہ سب ممکن نہیں۔ آخر کسی نے کسی سے اپنی خواہش پوری کرنی تھی نا۔ میرب کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ بے یقینی سے سارم کی طرف دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں سینکڑوں سوالات تھے۔ سارم، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا آپ واقعی کنزا کے ساتھ تھے؟ سارم نے میرب کی سوال کرتی آنکھوں سے نظریں چرا لی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا،
جیسے اپنے اندر کی جنگ ہار چکا ہو۔ پھر بہت دھیرے سے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرب کی سانس جیسے رک گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی، بس ایک خالی ٹوٹا ہوا وجود بن گئی تھی۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتے کہ آپ گھر میں ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے کیا کر لینا تھا؟ میں ساری رات بے چینی سے آپ کا انتظار کرتی رہی، بار بار فون کیا، لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا آج ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ نے خود کو مجھ سے بالکل کاٹ لیا؟ سارم کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی، مگر کنزا کے چہرے پر اب بھی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بتا دیتے، کیا فرق پڑتا؟ تمہیں تو بس اپنی مظلومیت کا ڈونگ رچانا آتا ہے میرب۔ سارم کو محبت کی ضرورت تھی جو میں نے دی۔ تم تو بیمار ہو، کمزور ہو، بیوی کا فرض بھی پورا نہیں کر سکتی، تو میں نے صرف ان کی کمی پوری کی ہے۔ میرب نے جیسے کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ، اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر پڑی اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف سارم کی نظریں سیڑھیوں کے اس کونے پر جمی رہی جہاں میرب غائب ہو چکی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا درد تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کنزا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی۔ سارم، اب یہ سب بھول جائے، آپ کا سکون میں ہوں۔ میرب نہیں۔ سارم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چٹک دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس رات کی خاموش چیخیں تینوں کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ میرب کی سسکیاں سن کر بھی سارم خاموش کھڑا رہا، جبکہ کنزا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھلنے لگی۔ یہ تو ابھی شروعات ہے میرب، کنزا نے دل میں سوچا۔ سارم کو احساس ہوا کہ وہ میرب کی آنکھوں میں ٹوٹتے خوابوں کی کرچیاں دیکھ رہا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرب نے اپنا ہاتھ چھڑایا، آنکھوں کے آنسو پونچھے اور مضبوط لہجے میں بولی، ٹھیک ہے سارم، اگر آپ نے مجھے اس رشتے میں اکیلا چھوڑ دیا ہے تو اب میں بھی آپ سے کوئی امید نہیں رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بغیر کسی کو دیکھے نم آنکھوں کے بے آواز قدموں کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اتر رہی تھی، جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا ہو۔ سارم نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر میرب نے دروازہ بند کر لیا۔ میرب، دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ لیکن میرب دروازے کے پیچھے بیٹھ کر روتی رہی۔ ادھر کنزا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، وہ خاموشی سے سب کو جلتا دیکھ رہی تھی۔ میرب کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور دماغ میں سارم کی وہ ہاں گونج رہی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے تو صرف محبت کی تھی اور بدلے میں یہ ملا۔ وہ ساری رات روتی رہی، لیکن اگلی صبح جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب مزید کمزور نہیں بننا ہے۔ اگر میں اس گھر کی بہو ہوں تو مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ اگر سارم کی محبت پر کسی اور نے قبضہ جمایا ہے تو میں اسے واپس لینے کی کوشش کروں گی۔ میرب نے اپنے آنسو پونجے، الماری سے خوبصورت لباس نکالا، بالوں کو سنوارا اور پہلی بار مضبوط دل کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج سے میں صرف محبت کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے لڑوں گی۔ دوسری طرف سارم ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، لیکن وہ الجھن میں تھا۔ اس کی نظریں میرب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کنزا نے موقع دیکھ کر پاس آ کر کہا، سارم، تمہیں میرب کے رویے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بس تمہیں قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ سارم نے گہری سانس لی، مگر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تبھی میرب شان کے ساتھ نیچے اتری۔ خوبصورت لباس، چہرے پر عزم، آنکھوں میں ایک نئی چمک۔ سارم نے اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں چپکی۔ میرب، تم ٹھیک ہو؟ میرب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی جی سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن اب سے میں بھی اپنی زندگی اپنے اصولوں پر جینا شروع کروں گی۔ کنزا کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرب ہار ماننے والی نہیں ہے۔ سارم جیسے ہی کمرے میں آیا، میرب کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کر کے سارم کی طرف دیکھا۔ آج آپ وقت پر آ گئے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ میرب کی بات میں ہلکی سی چبھن تھی۔ سارم نے شرمندہ نظروں سے کہا، میرب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میرب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ جو چیز ایک بار ٹوٹ جائے وہ جڑ بھی جائے تو دراڑ ہمیشہ رہتی ہے،
لیکن میں آپ کو وقت دوں گی کیونکہ محبت میں صبر ضروری ہوتا ہے۔ سارم کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ میرب کے بدلے ہوئے روپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش میرب ایک دن طوفان بن جائے گی۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا۔ سارم نے دیکھا تو اس کی ماں رابعہ بیگم باہر کھڑی تھی۔ سارم، کنزا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، جاؤ اس کے پاس۔ سارم نے تکے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے پاس تو آپ سب ہے نا امی، تو آپ لوگ اس کا خیال رکھے۔ میرب کو میری زیادہ ضرورت ہے، میں اس کے پاس ہوں۔ رابعہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سارم، میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت کنزا کے پاس جاؤ ورنہ۔ میرب نے فوراً بات کاٹ دی۔ جائے سارم، آپ میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ سارم نے میرب کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میرب نے آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا، جیسے وہ مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی۔ سارم نے گہری سانس بھری اور سر جھکا کر کہا، آپ جائے، میں آتا ہوں۔ رابعہ بیگم نے تلخ نظروں سے میرب کو دیکھا اور گردن اکڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میرب نے دروازہ بند کیا، بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ نیند تو سارم شاہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ دوسری طرف سارم غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کنزا بستر پر نیم دراز تھی، مگر چہرے پر کوئی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی ایسی آفت آ گئی جو تمہیں میری ضرورت پڑ گئی؟ کنزا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر معصومیت سے کہا، کیوں؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہو سکتی؟ میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں، مجھے بھی میرا حق چاہیے۔ تم پر صرف اس میرب کا ہی حق نہیں، میرا بھی ہے۔ سارم نے سخت لہجے میں کہا، تم سے میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کروائی ہے، اس لیے مجھ پر حق جتانے کی کوشش مت کرنا۔ اور میرب میری محبت، میری زندگی، میرا سب کچھ ہے، اس کی برابری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگا، لیکن کنزا فوراً اس کے سامنے آ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ پلیز آج نہ جانا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز مجھے خود سے دور مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے کنزا نے زبردستی اپنے ہونٹ سارم کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ سارم نے فوراً سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن کنزا نے اس کے گلے میں مضبوطی سے باہیں ڈال کر رکھی تھی۔ سارم نے بمشکل اسے خود سے دور کیا اور غصے سے دھاڑا، یہ کیا حرکت ہے کنزا، تم ہر حد پار کر رہی ہو۔ کنزا نے روتے ہوئے کہا، میں صرف اپنا شوہر مانگ رہی ہوں، یہ کون سا گناہ ہے؟ تمہیں میری ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو تمہاری ضرورت ہے، اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میری ہر ضرورت کو پورا کرو، چاہے وہ جسمانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ویسے بھی میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ سارم نے غصے سے اسے بازو سے جھٹکنا چاہا، لیکن کنزا پھر سے سارم سے لپٹ گئی اور اپنی ہونٹ اس کے سینے پہ رکھے۔ اچانک سارم خود بھی بے قابو ہونے لگا۔ کنزا کی ضد، اس کی دیوانگی نے سارم کی مزاحمت کو کمزور کر دیا اور وہ لمحہ بلمحہ اس کے قریب ہونے لگا، لیکن جیسے ہی سارم نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر آیا تو اسے اچانک میرب کا معصوم چہرہ نظر آنے لگا۔ میرب کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتی تھی، وہ محبت، وہ اعتماد جس کے سہارے سارم نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا، سب کچھ اس کے سامنے آ گیا۔ جیسے کوئی بجلی سی گوندی ہو، وہ فوراً ہوش میں آیا اور کنزا کو خود سے پرے دھکیل دیا۔ کنزا زمین پر گری، بال بکھر گئے، سانسیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ سارم نے کپڑے درست کیے اور غصے سے کہا، یہ محبت نہیں، پاگل پن ہے، میں میرب کو تکلیف نہیں دے سکتا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کنزا چیختی رہ گئی، تم صرف میرے ہو سارم، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر میرب کے کمرے میں میرب مسلسل جاگ رہی تھی، دروازے پر نظریں جمائی، جیسے ہی قدموں کی آواز قریب آئی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھولا، سارم اندر آیا۔ میرب نے اٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے پوچھا، آپ ٹھیک ہے؟ سارم نے میرب کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور تم سوئی کیوں نہیں؟ چلو جلدی سے سو جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا اتنی دیر جاگنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر جھکا لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی سارم کے حصار میں۔ سارم نے اسے سینے سے لگا لیا، لیکن دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کنزا کی دیوانگی ایک طوفان کی طرح ان کی زندگی میں تباہی لانے والی تھی۔ کنزا غصے میں اپنی سانسیں قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں، انتقام کی آگ کے گواہ تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، تم نے مجھے ٹکرا کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی، اس کی سزا اب میرب کو بھگتنی پڑے گی، میں اسے تمہارے قابل نہیں چھوڑوں گی، دیکھنا تم۔
کنزا آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا، چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت کی آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب، تم نے مجھ سے میرا سارم چھین لیا، مگر میں تم سے تمہاری سکون، تمہاری خوشی، سب کچھ چھین لوں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ذہن میں ایک خطرناک پلان بنانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سارم سے ٹکر لینا آسان نہیں، مگر میرب کی معصومیت اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتی تھی۔ اگلی صبح میرب رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر اداسی کی ایک چادر تنی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرب نے آنکھیں پونچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے کنزا کھڑی تھی، چہرے پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجائے ہوئے۔ کیسی ہو میرب؟ کنزا نے میٹھے لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں چھپی چالاکی کو چھپانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ میرب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں، تمہارا تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، کنزا نے اندر آتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں ہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ایک نئی شروعات کریں۔ آخر ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، کیوں نہ رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں؟ میرب نے لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ وہ دل کی نرم تھی، اس نے ہمیشہ رشتوں کو سنوارنے کی کوشش کی تھی۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، میرب نے دھیرے سے کہا۔ کنزا کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوراً سے چھپا گئی۔ تو پھر آج شام چائے میرے کمرے میں پیو گی نا؟ میں تمہارے لیے خاص طور پر کیک بھی بناؤں گی۔ میرب نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کنزا کے ذہن میں کیسا خطرناک جال بچ چکا ہے۔ شام کا وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرب کنزا کے کمرے میں آئی تو کنزا نے بڑے تپاک سے اسے خوش آمدید کہا۔ ٹیبل پر چائے، کیک اور کچھ سنیکس رکھے تھے۔ تم نے اتنی محنت کیوں کی؟ مجھے کہہ دیتی تو میں بھی مدد کر دیتی، میرب نے نرم لہجے میں کہا۔ کنزا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم میری خاص مہمان ہو آج، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں خوش دیکھوں۔ مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی حقیقت سے میرب بے خبر تھی۔ ارے میرب، یہ تو میرا دل تھا، تم میرے لیے بہن کی طرح ہو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ماضی کی تلخیوں کو بھول جائیں، کنزا نے میٹھے لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ میرب نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اگر تم واقعی رشتہ بہتر کرنا چاہتی ہو تو مجھے خوشی ہوگی۔ کنزا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی کھیل کھیل رہی ہو۔ رات کے کھانے کے بعد میرب کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ اسے چکر آنے لگے، سانس پھولنے لگی اور ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے۔ سارم نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، لیکن ڈاکٹر نے دوا دے کر کہا، لگتا ہے کھانے میں کوئی ایسی چیز تھی جو انہیں سوٹ نہیں کی، لیکن آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سارم الجھن میں پڑ گیا۔ اس نے کنزا کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہنے سے پہلے ہی کنزا نے رونا شروع کر دیا۔ سارم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف میرب کے قریب آنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر شک نہ کرے۔ سارم نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں گہری ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد کنزا کی چالاکیاں بڑھنے لگی۔ وہ رابعہ بیگم کے سامنے میرب کے خلاف باتیں کرتی، کبھی میرب کی دوائی بدل دیتی اور کبھی سارم کے سامنے معصومیت کا ناٹک کرتی۔ رابعہ بیگم نے غصے سے کہا، سارم، یہ میرب مجھے روز بروز عجیب لگنے لگی ہے، شاید یہ واقعی گھر کے لیے منحوس ہے، تبھی تو آئے دن بیمار پڑی رہتی ہے۔ سارم نے رابعہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میرب میری بیوی ہے، میں اس پر شک نہیں کر سکتا۔ کنزا ایک کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ ایک رات میرب کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، سارم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اچانک کھڑکی سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ میرب نے چونک کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ واپس بیڈ پر آ گئی، مگر چند لمحوں بعد دراز میں رکھی دوائیوں کی شیشی زمین پر گری ہوئی ملی، وہ شیشی جس میں اس کی اصل دوا تھی، اور اب اس کی جگہ کوئی اور دوا پڑی تھی۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے شیشی اٹھائی اور غور کیا۔ یہ میری دوا نہیں ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کنزا اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ میرب کی طبیعت سنبھلنے لگی، مگر کنزا نے اپنی سازشیں تیز کر دی۔ کبھی میرب کی دوائی بدل دینا، کبھی سارم کے کان بھرنا، اور کبھی گھر افراد کے سامنے میرب کے خلاف جھوٹے ڈرامے کرنا۔ رابعہ بیگم فوراً میرب پر برس پڑی۔ میں شروع دن سے کہہ رہی تھی، یہ معصوم نہیں ہے، یہ بہت چالاک ہے، میرے بیٹے کو قابو کر لیا ہے اس نے۔ سارم نے میرب کی طرف دیکھا جو بے حد رو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا سارم،
یقین کرے۔ سارم کو میرب پر بھروسہ تھا، مگر گھر کا ماحول بگڑنے لگا تھا۔ کنزا کی سازشیں کامیاب ہو رہی تھی۔ ایک شام سورج کی مدھم روشنی پورے گھر کو سنہری رنگ میں نہلا رہی تھی۔ کنزا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے میرب کی آواز نے اسے روک لیا۔ کنزا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرب کی آواز میں دکھ اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ کنزا نے گردن گھما کر میرب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، مگر چہرے پر معصومیت کا لبادہ اوڑے وہ رک گئی۔ کیا ہوا میرب؟ خیریت تو ہے؟ اس نے مصنوعی ہمدردی سے پوچھا۔ میرب نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو کنزا؟ کیوں ہمارے رشتے کے بیچ میں زہر گھول رہی ہو؟ میں نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا، پھر تم کیوں بار بار مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ کنزا کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے غصے سے میرب کی طرف دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک دیا۔ کیونکہ میں سارم کو حاصل کرنا چاہتی ہوں میرب، وہ زہرآلود لہجے میں بولی۔ جب تک تم اس گھر میں ہو وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہیں نہ صرف اس گھر سے جانا ہوگا بلکہ سارم کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکلنا ہوگا۔ میرب کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ تمہاری بھول ہے کنزا، چاہے تم مجھے مار بھی دو تب بھی تم سارم کے دل سے میرا وجود نہیں نکال سکتی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت کوئی سازشوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ کنزا نے دانت پیستے ہوئے میرب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں جل رہی تھی، مگر میرب کی آنکھوں میں یقین کی روشنی تھی، ایک ایسی روشنی جو اندھیرے کو مات دے سکتی تھی۔ اتنا کہہ کر میرب پلٹنے لگی، مگر کنزا کی آنکھوں میں جلتی حسد کی آگ اسے خاموش نہیں رہنے دے رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کنزا نے میرب کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گی۔ کنزا کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے ایک پل بھی سوچے بغیر میرب کو دھکا دے دیا۔ میرب کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ سیڑھیوں سے بل کھاتی ہوئی نیچے گری اور زور سے زمین پر آ ٹکرائی۔ اس کا ہاتھ پیٹ پر تھا اور وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ سارم، میرب نے تکلیف میں کراہتے ہوئے پکارا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے یمان شاہ اور سلطان شاہ نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ دونوں کے چہرے حیرت اور غصے سے سرخ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یمان شاہ بھاگتے ہوئے میرب کی طرف لپکے۔ رابعہ، سارم اور گھر کے باقی افراد بھی شور سن کر باہر آ گئے۔ سارم نے جیسے ہی میرب کو زمین پر پڑے دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ میرب، آنکھیں کھولو میرب، وہ چیختے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کنزا نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ ابھی کمرے سے باہر آئی ہو۔ یہ کیا ہوا؟ میرب کو کیا ہوا؟ وہ مصنوعی فکر مندی سے بولی۔ سلطان شاہ نے کنزا کی طرف غصے سے دیکھا، مگر وہ خاموش رہے۔ یمان شاہ نے سارم کو بتایا کہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ بھائی، میرب خود نہیں گری، کنزا نے اسے دھکا دیا ہے، یمان نے سخت لہجے میں کہا۔ سارم کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ غصے سے کنزا کی طرف بڑھا، مگر یمان شاہ نے اسے روکا۔ ابھی میرب کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری ہے سارم، ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے۔ سارم نے میرب کو گود میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ پوری رفتار سے ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر نے معائنے کے بعد سارم کی طرف دیکھا۔ ہسپتال کی تاریک راہداری میں سارم بے چین قدموں سے آگے پیچھے چل رہا تھا۔ میرب کے آنکھیں بند کرتے ہی وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا، مگر اس کے اندر جلتی آگ نے اسے بکھرنے نہیں دیا۔ سلطان شاہ اور یمان شاہ ایک کونے میں خاموش کھڑے تھے۔ رابعہ بار بار قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، مگر ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے دل کی بے چینی عیاں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی سارم کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے کبھی بھی میرب کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ اس سے نفرت کرتے رہے، صرف اس لیے کہ وہ ہماری پسند کی بہو نہیں تھی، جسے ہم نے اتنے چاو سے بہو بنا کر لایا، اسی نے تم سے سب کچھ چھین لیا۔ ہم نے اپنی پوری زندگی اسٹیٹس اور دولت کے نشے میں گزار دی، لیکن انسان پرکھنے کا ہنر نہیں سیکھ سکے۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ ان کی آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے، جیسے آنسو ان کی ندامت کی گواہی دے رہا ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ وہ تیزی سے میرب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرب نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے سارم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے بغیر میں مر جاتا میرب۔ سارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرب، میں وعدہ کرتا ہوں۔
اب کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ میں نے تمہیں تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر تمہیں سب سے زیادہ تکلیف مجھ سے جڑی رشتوں نے دی، وہ ٹوٹے دل کے ساتھ بولا۔ صارم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک فیصلہ کر لیا۔ کنزا کو اب وہ کسی قیمت نہیں رکھے گا۔ گھر آتے ہی اس نے کنزا کو طلاق دے دی۔ کنزا کی حسد نے ہی کنزا سے سب کچھ چھین لیا اور اپنی ہی حسد کی آگ میں جل کر سب کچھ گنوا بیٹھی۔ میرب کو اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹے سے نوازا۔ اب وہ سب ایک ساتھ بہت خوش تھے۔